السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کے روبرو بہت اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ 31 دسمبر جیسے ہی رخصت ہوگا اور جنوری کا آغاز ہوگا 2023 کا، تو اس میں ہمارے مسلمان بھائی اور پوری دنیا کے اندر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ طرح طرح کی اس موقع پر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، رقص و سرور، شراب و کباب، اور مسلم نوجوان گلی چوراہوں اور جگہ جگہ جا کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ چلیے، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا تہوار جو ہے وہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ آج ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ، اپنے کردار اور اپنے طریقے سے بالکل ناآشنا ہے۔ اسے اسلامی طریقہ نہیں پتہ، حالانکہ اس کو یہود و نصارہ کے طریقے خوب پتہ ہے۔ اگر آپ مسلمانوں سے معلوم کریں گے کہ ابھی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے مہینے جو ہیں محرم سے شروع ہوتے ہیں، ان مہینوں کے نام کیا ہیں؟ تو مسلمان آپ کو ان مہینوں کے نام تک نہیں بتا پائے گا کہ 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ اسی مسلمان سے معلوم کریں گے نا، کلمہ پڑھنے والے سے، ذرا یہ بتا کہ جنوری سے دسمبر تک کے مہینوں کے نام کیا ہے، تو وہ مسلمان جو ہے بڑی آرام سے آپ کو بتا دے گا۔ ہم اب مسلمان ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کردار، طریقہ کیا ہے۔ غیروں کے طریقے کو دیکھتے ہیں، انہی کے ساتھ مل جل کر کے انہی کی محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نیو ایئر منانا اور اس میں گانوں بجانوں کی محفلوں میں جانا، باڑوں میں جا کر کے بیئر اور شراب کی بوتلیں پینا، حسیناؤں کے ساتھ بیٹھنا، معشوقاؤں کے ساتھ دل لگانا، شرعاً اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ سال ہمارے لیے آیا ہے، تو اب میں ایک بات کا مطالبہ آپ سے کرتا ہوں، ذرا آپ اپنا حساب لگائیے کہ چلیے، آپ اگر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ خوشی کا اظہار کس بات پر کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں یہ صحیح کہ آپ کا زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اگر آپ زندگی کے 60 سال جیتے تو آپ کی تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور جب زندگی کا 1 سال کم ہوا تو خوشی کس بات کی ہے؟ غم ہونا چاہیے نا۔ حساب لگاؤ کہ ہم نے 2022 گزارا ہے، تو 2022 میں ہم نے کتنی اللہ کی عبادت کی ہے، ہم نے کتنی غریبوں کی مدد کی ہے، ہم نے کتنی خدمت اسلام کی ہے، ہم نے کتنا مسجد مدرسوں کو پروان چڑھایا ہے، ہماری قوم مسلم میں کتنے IAS IPS بنے ہیں، کتنے ادھیکاری بنے ہیں، کتنے مجسٹریٹ بنے ہیں، کتنے ڈاکٹر بنے ہیں۔ حساب کتاب لگاؤ، اور ذرا ایک نیا سال منانے والوں، ذرا یہ بھی سوچو کہ 2022 میں تمہارے اپنے بھائیوں کو بے گناہ جیلوں میں کتنا بند کیا گیا ہے، کتنی تمہاری ماں اور بہنوں کی جسم سے چادروں کو ہٹایا گیا ہے، کتنے تمہارے بھائیوں کی موب لنچنگ کی گئی ہے، کتنی مسجدوں کو تمہارے ویران کیا گیا ہے۔ خوشی مناتے ہو؟ شرم کرو، حیا کرو۔ اندازہ لگاؤ تمہارے مدرسوں کو کتنا 2022 کے اندر ان کو بند کیا گیا ہے۔ تمہارے مدرسوں کے سروے کے نام پر ٹیمیں پہنچی ہیں، مدرسوں میں تالے لگائے گئے، علماء کو جیلوں میں بند کیا گیا، اور تم گلی چوراہوں پہ نکل کر انہی مدرسوں کو بند کرنے والے شیاطین کے ساتھ مل کر کے آج تم رقص و سرور کی محفلیں منعقد کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، شرم و حیا کرو۔ غیرت اور افسوس سے تمہیں افسوس کرنا چاہیے کہ تم خوشی کی چیز کی منا رہے ہو۔ 2023 بھی آیا، 2023 میں بھی لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو ہے اپنی زندگی کے معمولات میں شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی مسجدوں کو ویران کیا جائے گا، اور ہماری جو مسلم آبادی تعلیم سے بالکل پرے ہے، دور ہے۔ ہاں، اگر تم 2023 کی خوشی مناؤ تو عہد کرو کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی ماہر بنائیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم میں بھی ماہر بنائیں گے۔ ہم ایسے اسکول اور کالج یونیورسٹی قائم کریں گے کہ جس میں ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں، نماز روزے کا طریقہ بھی سیکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ماہر ہوں۔ میں اپنے قوم کے ان پیسے والے سیٹوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، خدا کے واسطے آج ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں
وہ غیروں کے اسکولوں میں پڑھنے جا رہی ہیں، غیروں کے اسکولوں میں جا کر کے وہ انہی کے کردار اور انہی کے ماحول میں ڈھل رہی ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ نے پیسہ دیا ہے نہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے اسکول اور کالج بناؤ اپنے، تاکہ تمہاری بچیاں اپنے اسکول میں پڑھیں اور اپنے اسکول میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ کہیں دوسرے اسکول میں جا کر کے ان سے حجاب اتارنے کے لیے کہا جائے تو ان کو ہچکچاہٹ نہ ہو، بلکہ وہ بچی خود کہے کہ نہیں، میرا اپنا اسکول ہے، میری قوم کے میرے ذمہ دارانوں نے میرے لیے پڑھائی کا بندوبست کیا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی شادیاں تو دیکھو کروڑوں میں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی محفلیں، برتھ ڈے پارٹیاں تو ہزار لاکھوں میں ہوتی ہیں، لیکن اپنی قوم کی بچیوں کے مستقبل اور فیوچر کے لیے ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ اپنے بچوں کے تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے جو سنستھائیں قائم کی جائے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ نیا سال آیا ہے، چلو مناتے ہو تو مناؤ، لیکن اللہ کی قسم اپنی تاریخ دیکھو کہ تمہارا سال اور تم کس دور میں جی رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپنا محاسبہ کرو اور اللہ کی رضا کے لیے خدا کے واسطے صحیح راستے کا انتخاب کرو، اور سالوں کی خوشی منانے سے پہلے اپنا حساب کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اعمال کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو تمہارا حساب تم سے لیا جائے اس سے پہلے کہ تم اپنا نامہ اعمال کا دفتر رجسٹر بالکل صحیح طریقے سے تیار رکھو۔ مظالم کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہماری قوم اگر نئے سال پر خوشی اور کا اظہار کرے تو اسی سے متعلق ایک شاعر نے بڑا اچھا اپنا تاثر پیش کیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہند سے کو، بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہند سے کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی ظالم، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر پروردگار عالم ہمارے قوم کے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور یہی درد دل بس آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لینا، اور اگر میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔